إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ جمعہ کے لیے وقت سے پہلے مسجد کے اندر چلے آئے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں، خاص طور پہ فجر کی نماز میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج میں نماز کے بارے میں بات نہیں کروں گا، روزے کے بارے میں بات نہیں کروں گا، حج کے بارے میں تو بات کروں گا ہی نہیں۔ آج جو میری بات ہوگی انشاءاللہ معاملات، لین دین، ویوہار، تعلقات، اس کے بارے میں انشاءاللہ۔ کچھ بھائی ہیں ہم میں سے بڑے دیندار ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، لیکن معاملات میں بہت پیچھے ہیں۔ کچھ بھائی ایسے ہیں کہ لینا کبھی نہ دینا، سوچ رہے ہیں کہ نمازی تو ہوں، تو ہڑپ کر گیا تو کیا ہوا، اللہ معاف کریں گے۔ میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اللہ کا معاملہ معافی سے کام چل جاتا ہے۔ اگر ہم اور آپ 100 غلطی کر لیں، بس ایک رحمت اللہ کی شامل ہو جائے، معافی مانگ لے، ختم، سب پاپ دھل گیا۔ لیکن بندے کے ساتھ اگر ہم نے دھوکہ کیا ہے تو اس میں تلافی ہے۔ تلافی مطلب جس کا جو لیا وہ آپ کو دینا پڑے گا، تب اللہ معاف کریں گے۔ اب کیا لیا اسی کے بارے میں مولوی صاحب بات کریں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ہم میں سے، بہن کا لیے بیٹھے ہیں، ابا دنیا سے چلے گئے تو بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں، ترکہ نہیں دے رہے ہیں۔ بہن اگر مانگے تو بہن کا دروازہ بند کر دیا، بہنوئی اگر مانگے تو اس کا دروازہ بند کر دیا، اور بات چیت ہی بند کر لیا تاکہ مانگوے نہ کرے۔ اور کتنے ہوشیار لوگ کیا بولتے ہیں، میری بہن نے کہا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا ہے۔ واہ رے واہ، بیچاری نے معاف کیا یا ٹھوٹا داب کے معاف کرایا گیا؟ ایسے بھی ہیں۔ لیکن آج تک میں نہیں جانتا کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ مولوی صاحب ہم بھائیوں نے معاف کر دیا اور بہنوں سے کہا تم لوگ تقسیم کر لو۔ اگر آپ میں سے کوئی بھائی ایسا ہوگا تو مجھ سے مل لیجئے گا،
تاکہ تقریر میں کہہ دیں گے کہ فلانے جگہ کے بھائی صاحب ملے ہوئے تھے، انہوں نے معاف کر دیا ہے اور ابا کی پوری زمین بہنوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اور لیکن بڑے نمازی ہیں ہم اور آپ، پہلے صف کے بھی نمازی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، لیکن لین دین میں، ویوہار میں ہم اور آپ ڈھیلے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ میرے بھائیوں، نماز میں ذرا کمی رہ گئی اللہ معاف کریں گے، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس میں اگر کمی رہ گئی، بندہ جب تک معاف نہ کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے اسی پہ بات کریں گے۔ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صاف رکھیے، اور الحمدللہ ہم لوگوں کا صاف ہے، لیکن کمزوری ہے اور اس پر باتیں نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہر تقریر میں توحید پر بات ہونی چاہیے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم لوگ کھانٹی ہیں، کا چیز کے کھانٹی ہیں بھائی؟ پیور ہیں، کھانٹی کا مطلب پیور، صحیح ہیں نہ، جھانک کے دیکھیے گا تو توحید میں بھی کمی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ اگر میں یہ کر دوں تو سب لوگ ڈنڈا ماریں گے مجھے، کیا؟ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، سب لوگ ڈنڈا ماریں گے مولوی صاحب کو۔ یہ بھی والا ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مثال کے طور پر میری بیوی مجھ سے کہے میں آپ ہی کی بیوی ہوں، تو مجھے لگے گا کہ میرے اچھے دن آ گئے، سبحان اللہ، فلانے کی امی کو میرے اوپر بہت پیار ہے، تو کچھ نہ کچھ لے کے چلا جاؤں گا، منہ میٹھا کر لے چل۔ لیکن جس دن بیچاری نے کہا کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، اس دن بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ روٹی جل گئی کوئی حرج کی بات نہیں، زیورات گم ہو گئے کوئی حرج کی بات نہیں، کاہے کہی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں، وہ بیچاری کا آخری دن ہوگا۔ جب یہ حضرت انسان معمولی پانی سے پیدا ہوا ہے، اسے بھی پسند نہیں ہے تو اللہ کو بھی پسند ہے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں رہا، ڈھیلا ہو گیا ہے۔ اب تو کھانٹی لوگ بھی گلے میں گھنٹی باندھ رہے ہیں، جانتے ہیں کھانٹی لوگ؟ یہ کھانٹی لوگ بھی گلے میں گھنٹی باندھ رہے ہیں، ہاتھ میں باندھ رہے ہیں، پیر میں باندھ رہے ہیں، اور ہماری خواتین تو پڑھی لکھی ہے ہی نہیں، وہ تو اور بوا سب کے کمر میں باندھ رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ کبھی کبھی کوئی آدمی ہمیں اور آپ کو اچانک مل جاتا ہے، ارے اچانک مل گئے، 100 سال زندہ رہیے گا، کاہے بولے؟ ہم سوچے کسی کا نام، اسی کا فون آ گیا، ارے آپ ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے اور آپ کا فون آ گیا، 100 سال زندہ رہیے گا۔ نہیں، کھانٹی لوگوں کا عقیدہ ایک ہی ہے، میرے رب نے جب لکھا تھا تب وہ ملے، چاہے ہم کو لگے کہ ابھی اچانک ملے یا اچانک فون آیا۔ کبھی کبھی کہیں کہیں پر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو گاڑیے کو روک دیے اور پیچھے ہو گئے، تو بھائی گھر میں تو بلی بار بار گھستی ہے، تو بار بار آپ دروازے پر کھڑے رہیے، جتنی مرتبہ گھسے اتنی مرتبہ فلانے آدمی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلانما کی وجہ سے ہم کو تکلیف ہوئی ہے۔ تکلیف دینے والا اللہ، تکلیف سے نکالنے والا اللہ، کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو تکلیف میں ڈال دے۔ تو عقیدہ کمزور ہے نا ہمارے اور آپ کا۔ چائے کی دکان اور بازو میں بھی چائے کی دکان، ارے کہاں سے چلا آیا؟ ایک تو میری دکان نہیں چلی، تیری کہاں سے چلے گی؟ ارے جو رب تجھ کو کھلا رہا مجھے بھی کھلا رہا، تیری دکان بھی چلے گی، میری بھی چلے گی، سب کی چلے گی، آ بھیا۔ عقیدہ کمزور ہے ہمارے اور۔ پہلے بچے 10 15 ہوتے تھے، اب کتنے ہو رہے ہیں؟ ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ چھوٹا پریوار سکھی سنسار، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے یہاں ہی بچے کم ہیں، اور ماں بہن جو ہے ہماری پڑھی لکھی آج کل کی نئی جنریشن، ان کے پاس تو اور کم ہے۔ اگر پہلا بیٹا ہو گیا تو اس کے بعد سیدھا پیٹ کاٹ کے بند کرا دو۔ کہاں توحید مضبوط ہے ہمارے اور آپ؟ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ بزرگوں کو دیکھیے جن کے پاس 10 بچے ہیں، 15 بچے پل گئے، اللہ نے پال دیا۔ کتنے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو پالا ہے، پوسا ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمارا اور آپ کا کمزور ہے۔ یہ مت کہیے کہ مضبوط ہے، ڈھیلے ہیں ہم اور آپ، ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ سنت کے ساتھ بھی معاملہ اچھا رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن تو یاد ہے، مشن یاد نہیں۔ جشن پر اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوا ہے،
لیکن مشن ایک اللہ کا پیغام ایک اللہ کے بندوں تک پہنچانا کس کو فکر ہے بھلا بتائیے؟ آئیے ہم اور آپ اپنا معاملہ مسجد کے ساتھ بھی صاف رکھیں۔ آپ کے مسجد میں ماشاءاللہ اے سی بھی لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، قالین بھی بچ جائے گی الحمدللہ، وضو خانہ بھی ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، پانی کا استعمال بھی ہے، پنکھا بھی ہے، لائٹ بھی ہے، اور سب فری میں ہے۔ کوئی بتا دے اتنا بڑا مجمع ہے کہ مسجد کا لائٹ میں بھرتا ہوں، اپنے گھر کی لائٹ بھرتے، پانی کا بھرتے، سب کا بھرتے، مسجد کی لائٹ کا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، فکر کون کرے گا؟ آپ نے فکر کرنا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں مسجد والے سے ایک ہی بات کہتا ہوں، اور آپ سب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، اپنی مسجد خود آپ چلا سکتے ہیں، لیکن کیسے چلائیں گے؟ ایک میرا مشورہ آپ مان لیجئے بس، جتنے بھائی بیٹھے ہیں، اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوں گے ہی، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ، چائے، دن بھر میں 5 سے 10 چائے ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ سب سے میں ایک چائے مانگ رہا ہوں، مولوی صاحب کو چائے پلا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کو لا کے پلانا ہے، ہر دن کی ایک چائے کا پیسہ کاٹیے، اور ہفتے بھر میں جو پیسہ جمع ہو مسجد کے غلے میں رکھ دیجئے، بس صرف چائے کا پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، ورنہ آئندہ تو کوئی ہم کو آنے ہی نہیں دے گا۔ یہاں پر پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، آپ لوگوں سے ایک چائے مانگ رہا ہوں۔ 10 چائے اگر پیتے ہیں تو ایک چائے کم کر دیجئے بس، وہ 10ویں چائے کا پیسہ، یا اس دن 5 چائے ہوگی تو 5ویں چائے کا پیسہ بچا لیجئے۔ کتنے کی چائے ملتی ہے؟ 5 روپے کی ملوے کرے گی۔ اور بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ جو کھا رہے ہیں اس کا تھوڑا سا پیسہ بچا لیجئے، 10 روپیہ آرام سے ایک دن کا بچ جائے گا، اور ہفتے میں 70 روپیہ تو ہوئے گیا۔ صرف وہی پیسہ لا کے غلے میں ڈالیے۔ اگر 200 لوگ آتے ہیں، 200 لوگ آتے ہیں، 500 لوگ آتے ہیں، میں 200 سے شروع کرتا ہوں، اگر 100 روپیہ ہم نے مسجد کے غلے میں ڈالا، پیسہ نہیں ڈالا، چائے کو ڈالا۔ اب ایسا نہیں کہ چائے لا کے اڈھیل دیجیے گا، کہ مولوی صاحب بولے چائے دینے کو تو چائے لا کے اڈھیل دیں، ایسا نہ کیجیے گا۔ اب آپ لوگ نہیں، مولوی صاحب بولے ہیں کہ کھینی تمباکو کا پیسہ دے دیجئے، تو کوئی کھینی اور تمباکو لا کے اندر گھسا دے کہ ہم تو رکھیے دیے، ایسا مت کیجیے گا۔ صرف چائے کا اور تمباکو اور کھینی گٹکا کا پیسہ بچا کے ہر دن کا، ہفتے میں 70 تو بچے گا، تو 30 روپیہ اور بڑھا کے 100 کو ڈال دیجئے۔ 200 آدمی اگر 100 روپیہ ڈالے گا تو کتنا پیسہ ہوگا؟ مولوی شاہ صاحب سے پوچھ لو، آپ ہی بتائیے کتنا ہوگا۔ میرے بھائیو سوچئے، اس طرح ہم اور آپ اپنی مسجد کو چلا سکتے ہیں۔ پیسے سے نہیں چلا رہے ہیں، کس سے چلا رہے ہیں؟ چائے سے، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا کے پیسے کو بچا کر، اور ہفتے میں 4 ہفتے میں اگر پیسہ بچ جائے اور اتنا گھس جائے اس میں، مسجد تو مالدار ہو جائے گی۔ آپ کے جیب کا پیسہ بھی نہیں جائے گا اور مسجد مالدار ہو جائے گی۔ تو ہم اور آپ لائٹ کے بدلے، پنکھے کے بدلے، وضو خانے کے بدلے، پانی کے بدلے، ٹوائلٹ کے بدلے، پیشاب کے بدلے مسجد کو کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں ہم اور آپ؟ مجھے کہنے دیجئے، ہمارے گھروں کے ٹوائلٹ ایسے ہیں اللہ ماشاء اللہ، کچھ کے گھروں میں 15,000 کا بھی ٹوائلٹ ہوگا، 20,000 کا بھی ہوگا، اور اللہ کے گھر کا ٹوائلٹ؟ میرے بھائیوں، جتنے لوگ پیشاب کریں گے، پیشاب تو کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا کہ مسجد کے ساتھ ہم اور آپ کیسے ہیں، ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں، اگر اس پر آپ عمل کر لے جائیں تو کچھ دنوں کے بعد متولی صاحب پھر کہیں گے مولوی صاحب کو بلائیے۔ ٹھیک ہے، مسجد کے ساتھ ہمارا معاملہ اب آج سے اچھا ہو گیا انشاءاللہ۔ متولی صاحب کو بول کے جاؤں گا کہ غلہ جو ہے ذرا بڑھکا رکھیے گا، دیکھتے ہیں کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر مسجد سے محبت ہے، محبت کا ثبوت دیجیے۔ اب چلے امام صاحب کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو امامی سے جھگڑا ہے، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، مولوی صاحب 1 منٹ لیٹ آئے ہیں،
2 منٹ لیٹ آئے ہیں، اور جب ہمیں اور آپ کو کھانے کی دعوت ملتی ہے، شادی کی دعوت، کتنے لوگ تو بغیر دعوت کے ہی پہنچ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارا نام بھائی صاحب بھول گئے ہوں گے تو میں خود ہی چلا آیا ہوں، واہ رے واہ، اور یہاں بلایا جاتا ہے پھر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اور چائے کھانے پر بیٹھ کر چائے ہلا ہلا کے صرف سیاست کی بات ہوتی ہے، قیامت کی بات نہیں ہوتی۔ اور چائے جب ہلاتے ہیں تو نیتا جی کے بیٹا ہی کو یاد کرتے ہیں۔ سب لوگوں کو نیتا کا جو بیٹا ہے سب کا نام یاد ہے، لیکن نیتا جی کو میرا بیٹا کا نام یاد نہیں ہے۔ کوئی بتا دے؟ ارے کاہے کو ان کو یاد کر رہے ہیں جو آپ کو یادیں نہیں کرتا ہے؟ کوئی بتا دے؟ کوئی بتا دے کہ فلانے نیتا جی کو میرا بیٹا کا نام یاد ہے، لیکن نیتا جی کے بیٹا کا نام آپ کو یاد ہے۔ کاہے کو یاد کر رہے ہیں؟ اگر ہم اور آپ اتنی دیر اپنے بیٹا کا نام یاد کرتے تو وہ ترقی کر لیتا، لیکن چائے کھانے پر بیٹھ کر چائے ہلا ہلا کے اس الیکشن میں کون آئے گا؟ بولیے نا کون آئے گا؟ بٹ بتاتا ہوں کون۔ ایک چائے اور لا، اس وقت چائے بڑی پیشن چلتی ہے دوسرے کے بیٹا کے لیے جو الیکشن میں جیت جائے، اور اپنے بیٹا کے لیے مزدوری رہے گا ہمارا بیٹا، IAS IPS ڈاکٹر انجینئر ماسٹر کاہے نہیں بنے گا؟ ہمارا بہوا صرف جوتا اور چپل ہی پالش کرے گا، غلط بات نہیں ہے، پنچریں بنائے گا۔ ارے ذرا غیرت کو جگائیے، ہمارا اور آپ کا بیٹا پنچریں بنائے گا۔ کنچی کا پنچر؟ سائیکل کا، موٹر سائیکل کا پنچر بنانا غلط نہیں ہے، لیکن کاہے ہم سے اور آپ سے کم تعداد میں سکھ لوگ ہیں، پنجابی لوگ، ان کے بچے IAS IPS آفیسر ہیں، اور ہم اور آپ دوسرے کے بچے کے لیے فکر مند ہے، نیتا کے بچے کے لیے جو ہمارے بچے کا بھی نام نہیں جانتا۔ غلط بول رہا ہوں؟ کاہے کو دوسرے کے چکر میں؟ آپ اپنا خیال رکھیے۔ امام صاحب کے ساتھ مسئلہ، کچھ لوگوں کو امام صاحب سے بڑی تکلیف ہے، بیچارہ امام صاحب نمازی آدمی ہے، ویسے بھی کچھ لوگوں نے مولویوں کو فرشتہ سمجھ رکھا ہے۔ رے بھائی وہ بھی انسان ہے، فرشتہ تھوڑے نہ ہے۔ مولوی صاحب اگر پینٹ شرٹ پہن لیے تو سب بولتا ہے دیکھو پینٹ شرٹ پہن کے گھوم رے، بھائی انسان ہے۔ مولوی صاحب اگر بائک پر چلے، مولوی صاحب کہیں سے لائے ہیں 4 چکا گاڑی پہ، اور اپنے جو خود چل رہے ہیں سب، اگر مولوی صاحب کے پیچھے کوئی لیڈیز جائے گھور گھور کے تاکتے ہیں کون ہوگی، اور ہم اور آپ دوسرے کو گھماتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی مولوی صاحب بھی انسان ہے، فرشتہ تھوڑے نہ ہے، لیکن کچھ لوگوں نے مولوی صاحب کو فرشتہ سمجھ رکھا ہے، ان سے غلطی ہوئی بھی نہ کرے۔ بھائی وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ انسان ہے، ان سے بھی غلطی ہوگی، تو فرشتہ کاہے سمجھ لیا آپ نے؟ تو کچھ لوگوں کو امام صاحب سے ہی بڑی تکلیف ہے، مسجد چھوڑ دیا ہے انہوں نے، امام رہیں گے یا میں رہوں گا؟ بیچارہ نمازی آدمی، اور ان سے آپ نے دشمنی کر لی۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے، غور سے سنیے گا۔ اگر وہ بد دعا کر دیے تو کہیں کے نہیں رہیں گے ہم اور آپ۔ میں نے یہ حدیث جہاں جہاں سنائی ہے، جن لوگوں کے ساتھ امام صاحب کا مسئلہ تھا، روتے ہوئے انہوں نے گلے ملا ہے اور کہا پلیز مولوی صاحب بد دعا مت کیجیے گا ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر آپ لوگوں کا بھی معاملہ کسی بھی مولوی صاحب کے ساتھ ہے، اس کو حل کر لیجئے، کسی امام صاحب کے ساتھ حل کر لیجئے۔ امام صاحب ہمارے نوکر نہیں ہیں، یا ہمارے بیٹے کے نوکر نہیں ہیں۔ جب دعوت میں ہم اور آپ جاتے ہیں تو 2 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، کھا کے اٹھیں گے تب ہم بیٹھیں گے۔ 2 گھنٹہ آپ کھانے کا انتظار کر سکتے ہیں تو 2-3 منٹ آپ امام صاحب کا انتظار نہیں کر سکتے کہ مولوی صاحب لیٹ کا ہے یا 1 منٹ 2 منٹ؟ وہ بھی انسان ہے بھائی، کوئی ضرورت ہوگی، بیچارہ کہیں گیا ہوگا تو ہم اور آپ جھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارا غلام ہے، ہمارے بچوں کا غلام ہے۔ سن لیجئے حدیث، صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 755۔ کوفہ کے اندر ایک گورنر تھے سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے۔ ان کے خلاف شکایت ہو گئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہٹا دیا، عمار کو بھیج دیا، آپ جائیے آپ امامت کیجیے گا۔ تو امام صاحب کے لیے بھی اس حدیث میں عبرت ہے۔ اماموں کو لوگوں نے جب نبی کے دور نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں چھوڑا تو ہمیں اور آپ کو چھوڑ دیں گے؟
تو اس لیے ذرا یاد کر لیجئے ان کو۔ لیکن ایک کمیٹی بیٹھی، اپنے یہاں کمیٹی نہیں بیٹھتی، جب موڈ میں آیا متولی صاحب کو امام کو نکال دیا۔ میرے حساب سے ایک عہد و پیمان یہ ہونا چاہیے لکھا پڑھی کہ امام صاحب کو بھی جب موڈ میں آئے گا تو وہ بھی متولی کو نکال سکتے ہیں۔ بھائی جب متولی صاحب نکال سکتے ہیں تو امام صاحب متولی کو کہیں نہیں نکال سکتے ہیں؟ انصاف کی بات ہے یہ۔ جب کمیٹی بیٹھی تو کمیٹی نے دیکھا تو کیا سعد بن وقاص کو نماز پڑھانا نہیں آتا؟ جب کیا ہے، کیسے ہیں وہ؟ سب نے کہا بڑے اچھے۔ تو مسجد میں سب لوگ مولوی صاحب کی عزت کرتے ہیں، وہی 2-4 لوگ ہی ہوتے چھٹ کھوپڑی کے جن کو امام صاحب اچھے نہیں لگتے۔ اپنا بیٹا بے نمازی بڑا اچھا ہے، بیوی بے نمازی بڑی اچھی ہے، بیٹی بے نمازی بڑی اچھی ہے، امام صاحب ہی نمازی اچھا نہیں ہے۔ واہ رے واہ، کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ سن لیجئے حدیث، اگر امام صاحب بد دعا دے دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں بچیں گے۔ کمیٹی جب بیٹھ گئی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اسامہ بن قتادہ، اس نے کہا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو نماز اچھی نہیں پڑھاتے، انصاف نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا، آج کل تو کمیٹی نہیں بیٹھتی، رہا ہی نہیں گیا، اٹھ کھڑے ہو گئے۔ کہا اے اللہ اگر یہ آدمی جھوٹا ہے، دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو 3 بد دعا کرتا ہوں، اس کی عمر لمبی ہو جائے، اس کی غریبی بڑھ جائے اور یہ فتنے اور آزمائش میں پڑ جائے۔ 3 بد دعا ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو بد دعا لگ گئی بد دعا، عمر لمبی ملی، اتنی عمر لمبی ملی، یہ بھاؤں ہے نا، بھاؤں کے بال آنکھ میں گھس گئے، اور بولا اس نے کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اتنا ہی نہیں، غریبی بڑھ گئی، محتاجگی بڑھ گئی، اتنا ہی نہیں، روڈ پر جب وہ چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا، مجھے بد دعا لگ گئی۔ اس لیے میرے بھائی ہو، اگر ہم میں سے کوئی بھائی ایسا ہے جن کو امام کے ساتھ کوئی تکلیف ہے، مولوی صاحب کے ساتھ کوئی تکلیف ہے، معافی تلافی کر لے، اگر نہیں کرے گا اور اس نے بد دعا دے دی تو وہ کہیں کا نہیں بچے گا۔ تو اپنا معاملہ امام صاحب کے ساتھ بھی صاف رکھیے۔ میرے بھائیو، ہمارا اور آپ کا معاملہ پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ، کوئی کہہ دے اولاد کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، ارے اپنی جورو کے ساتھ اچھے نہیں ہیں۔ ایک جگہ میں گیا تو ایک صاحب اپنی بیوی سے 1 سال سے بات چیت بند کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیسی تگڑی ہوگی، یہ بھی کیسے تگڑے ہوں گے، تو لیکن دونوں میں کام کیسے چلتا ہوگا، بات چیت کیسے ہوتی ہوگی؟ تو بوا سب ہے نا، ابا کو بول دے امی کو بول دے، ابا کو بول دے امی کو بول دے، ابا کو بول دے امی کو بول دے۔ دھرم پتنی، یہ دھرم پتنی جو ہے نا آپ کی، آپ اس کو بڑھیا بولتے ہیں، یہ گڑیا ہے، اس کی عزت کیجئے۔ جب دونوں میں سے ایک مر جاتے ہیں تو دوسرا پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے دیکھا بھی ہے اور سماج میں چل بھی رہا ہے، ہم نے اور آپ نے اس کی عزت نہیں کی۔ ابھی میں ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا تو ایک لیڈی نے کہا کہ میں اپنے پتی سے 22 سال سے جھگڑا کر رہی ہوں۔ یہ 22 سال سے ہر دن جھگڑا کر رہی ہے، کیسے جھیلتا ہوگا وہ؟ تو اس لیے میرے بھائیو، لیڈیز یہاں ہوتی تو بتاتا ان کو بھی کہ آپ بھی ذرا ان کی خدمت کیجئے، ان کی عزت کیجئے، کیونکہ جب دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے جائیں گے تو دوسرا بیکار ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں۔ اور ایک جملہ میں نہیں بولتا ہوں کیونکہ آئندہ آپ لوگ بلائیے گا ہی نہیں۔ عورت بیوہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لوگ اجازت دیں گے تو بولیے دیتا ہوں، لیکن سوچئے گا تو وہ بات حقیقت ہے۔ اب آج کل کچھ مرد بھی بیوہ ہو رہے ہیں، وہ کیسے؟ بیوی گزر گئی تو اس کے بچے لوگوں نے کہا کہ ابا آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ارے بہو ہے نا، ارے بہو تو ہے، بیٹا ہے، ہر چیز کے لیے تھوڑے نہ ہے۔ اب بیچارہ لاجے شرمے گھر کے اندر ہے، کیا کرے گا؟ متھ مارے ہوا ہے، جبکہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، چاہے عمر اس کی 70 یا 80 سال کی ہو جائے، لیکن بیچارہ 45 سال ہی میں بیوہ ہو گیا ہے۔ اب یہ ورڈ مجھے لانا پڑے گا، کچھ مولانا لوگ مجھ پر اعتراض بھی کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک صاحب کی دعوت میں ابھی کھا کے آ رہا ہوں، وہ بھی مچھلی والی دعوت بمبئی سے۔ چچا نے ابھی نئی شادی کی ہے الحمدللہ، ان کی بڑھیا گزر گئی۔ جب گزر گئی تو بچوں نے کہا نہیں ابا آپ شادی نہیں کریں گے۔
اور ایک تو ہمارے خود ہی رشتہ دار ہیں، ابا آپ شادی نہیں کر سکتے، کیوں؟ جائیداد کا مسئلہ ہے، نئی شادی ہو جائے گی تو بچے پیدا ہوں گے تو جائیداد میں حقدار۔ شادی کب ہوگی؟ جن کی دعوت میں ابھی کھا کے آ رہا ہوں، مچھلی والی دعوت، جتنی جائیداد تھی ابا نے سب بچوں میں تقسیم کر دیا، اس میں سے ایک دو بہو، رشتہ دار بہو تھی، آج کل لوگ بہو گھر پہ لاتے ہیں، بہن کی بیٹی کو لیا ہے، بھتیجی کو لیا ہے، بھانجی کو لیا ہے کہ مصیبت میں کام آئے گی، یہ تو اور دشمن ہو گئی ہے، کام آئے گی، یہ تو پہلے سے ایک دم چڑی ہوئی ہے، تو لوگ لاجے شرم میاں میں بہن کا فائدہ ہو جائے، بھائی کا فائدہ ہو جائے، وہی مصیبت میں کام نہیں آتی اور سب کو چڑھا دیتی ہے۔ تو آپ بیچارے نے کیا کیا؟ جن کی دعوت کھا کے آئے مولوی صاحب، پوری جائیداد بچوں میں تقسیم کر دی، اس کے بعد نئی شادی کی، ایک چھوٹا سا روم ہے اسی میں مولوی صاحب کو مچھلی کی دعوت ملی ہوئی تھی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولوی صاحب آپ لوگوں سے بھی مچھلی کی دعوت مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، مطلب بتانا یہ تھا کہ بچوں نے باپ پر کتنا ظلم کیا، پوری جائیداد لے لی تو انہوں نے بھی دے دی لیکن شادی دوسری کر لی۔ ہے آپ لوگوں میں ہمت؟ لے آپ لوگوں میں مطلب جو بھائی اس ٹائپ کا ہے، جو ایسے ہیں بیچارے، کیا کریں گے بھائی، لوگ کیا بولیں گے، تو اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی، امی بھی ہیں بھائی 40 سال کی ہیں، 50 سال کی ہیں، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں؟ عربوں کے حالات دیکھ لیجئے۔ ابھی ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے مدنی صاحب کہ ان مدینہ میں پڑھ رہے تھے، اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں پڑھ رہے تھے، تو کلاس میں ایک استاد آیا اور کہا کہ میرے ابا گزر گئے، میری امی بیوہ ہے، آپ میں سے کوئی ہے جو میری امی سے شادی کر لے؟ اب یہ بات سن کے آپ کا اللہ توبہ، یہ کیسا مولوی صاحب ہے، کاکا سنا رہے ہیں، یہ عربوں کی بات بتا رہا ہوں، اپنے یہاں دیکھ لیجئے، اس پر کوئی سوچے گا، فکر کرے گا؟ جبکہ ضرورت سب کی ہے، سب کو ضرورت ہے، کون فکر کریں گے؟ ہمیں اور آپ کو کرنی ہے میرے بھائی۔ معاملہ اگر ایسا مسئلہ ہے ختم کیجئے، کیوں نہیں کر رہے؟ تو امام صاحب کی بد دعا سے بچیے، حالات کو صحیح بنائیے، تب صحیح ہو پائے گا۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جن کی بھائیوں کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے اور کیس لڑ رہے ہیں، 5-5 سال ہو گیا، 10-10 سال ہو گیا، بھائی سے بات چیت بند ہے، بہن سے بات چیت بند ہے، کاہے؟ پیسہ کے لیے، کاہے؟ ابا کے ترکہ کے لیے، کاہے؟ باجو کی زمین کے لیے۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے سڑک کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، سرکار کی زمین ہے، سڑک اس کو ہڑپ لیا۔ کتنے بھائی ایسے ہم میں سے کہ وہ پوکھر کو ہڑپ لیا، پانی کے نالے کو ہڑپ لیا، دکان بنایا، مکان بنایا اور دکان پر دکانداری کر رہا ہے، کمائی۔ سرکار کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے بنائی ہوئی دکان، اس کی آمدنی، مولوی صاحب بولیں اس کی آمدنی حلال ہے کہ حرام؟ مولوی صاحب نہیں بولیں گے ورنہ آئندہ نو چانس۔ سرکار کی زمین پر زبردستی قبضہ کر کے بنایا ہوا مکان اور بنائی ہوئی دکان، کمائی حلال کی حرام کی؟ قبضہ کیے ہوئے۔ بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، بہن کی زمین پر قبضہ کر لیا، پڑوسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، مدرسے کی زمین پر قبضہ کر لیا، مسجد کی زمین پر قبضہ کر لیا، قبرستان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ کتنے لوگ تو قبرستان میں گھس کے گھر بنائے ہوئے ہیں، ایک دو جگہ دیکھا میں، ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب مسجد کا جو روم ہے اس پر قبضہ کیے ہوئے، چھوڑ ہی نہیں رہے، کیا بول رہے ہیں؟ دوسرا نکاح بنا کے دیجیے گا تو چھوڑیں گے۔ واہ رے واہ، واہ رے واہ۔ اور ہم اور آپ اتنے ضدی ہیں، ضدی، جو چیز یہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، ضدی۔ ارے بھائی صاحب ایک بتہ زمین چاہیے چلنے کے لیے، پتلی گلی، اور پہلے جو آڑی ہوتی تھی نا، آڑی، پہلے کے لوگ بڑے اچھے تھے، مٹکی مٹکی آڑی ہوتی تھی ادم، کھیت میں جو چلتے تھے اب ادم پتلی سی ہو گئی ہے، اور آڑ جو ہے وہ آڑا بن گیا، کاٹنے والا آڑا۔ اللہ نے برکت ہی چھین لی، اللہ نے برکت چھین لی۔ ایک بتہ زمین فلانے کو چاہیے، دوں گا نہیں، قبر میں لے کے جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو وصیت
وصیت کر کے جا رہا ہوں، وصیت مطلب، اور آپ لوگوں کو بتا کے جا رہا ہوں کہ جس نے بتا نہیں چھوڑا ان کے جنازے میں جلدی جائیے گا تاکہ پتہ چلے کہ وہی بتا زمین لے کے وہ قبر میں جا رہے ہیں۔ جائیے گا نا، ایک بتا زمین نہیں دیا، بھائی کو نکلنے کے لیے جگہ نہیں دی، سب یہیں دھرا رہ جائے گا، بھائی کھوٹا نہیں ٹھوکنے دیا، ہو رہا ہے۔ اور یہ سب ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں، سنت کے پابند ہیں، اور سوچ رہے ہیں کہ اللہ معاف کریں گے نا۔ روڈ نکلنے کے لیے دیجیے بھائی۔ ایک صاحب مجھے فون کیا ابھی جلد ہی کہ مولوی صاحب میری ایک زمین ہے، کچھ لوگ ادھر جو ہے اور گھر بنائے ہوئے ہیں، لیکن روڈ میری ہی زمین سے جاتا ہے، بند کر دوں روڈ؟ کیا سب لوگ بولے بند کر دو۔ بولا اللہ کے لیے کھول دیجئے، اللہ کے لیے کھول دیجئے، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ آپ کی پوری چیز چھین لے گا۔ اور ہو ہی رہا ہے، ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں، جو بڑے مالدار تھے آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں اکثر جاتا تھا رمضان میں درس کے لیے، ماشاءاللہ ساؤتھ وغیرہ میں قرآن سننے کا بڑا اچھا رواج ہے، اپنے یہاں تو تراویح میں پیر دکھ رہا ہے، جلدی جلدی پڑھائیے، آدھے گھنٹہ میں پیر دکھ رہا ہے، اور جہاں سلام پھیرے ادھر ادھر بھاگ گئے سب۔ ساؤتھ میں جائیے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ لوگ تراویح کے بعد بیٹھتے ہیں، وہ کہاں کے انسان ہے بھائی؟ تو ایسے جاتا تھا درس کے لیے، ایک جگہ گیا تو ایک صاحب بھیک مانگ رہے ہیں، تو لوگوں نے مولوی صاحب جانتے ہیں کاہے بھیک مانگ رہے ہیں؟ بولا ہم کو کیا معلوم بھائی۔ ارے بھائی یہ ایسا مالدار تھا کہ جب بھی شو روم میں نئی گاڑی آتی تھی ان کے پاس فون آ جاتا تھا، پران کی گاڑی لے آئیے، نئی گاڑی لے جائیے، آج بھیک مانگ رہے ہیں۔ آپ بھی گاؤں گھر میں دیکھ لیجئے، جن کا طوطی بولتا تھا جہاں سے چلیے گا وہ آری ہماری رہے گی، ہماری، اب بولوں گا نہیں، ہماری۔ پرانے زمانے میں کنواں ہوتا تھا، کنواں، اور کنواں بھی گول بنتا تھا پرانے زمانے میں۔ یہ گول کاہے بناتے تھے؟ ماشاءاللہ بڑی محبت چاروں طرف سے۔ ایک صاحب کے بارے میں جانتا ہوں اور اس کے لیے گواہ بھی ہے، اڑ گئے چاہے جو ہو جائے ہم اپنی زمین کنویں میں نہیں دیں گے، اور وہ کنواں بیچارہ کٹا کا کٹے رہ گیا، آدھے ہی، گول نہیں ہو سکا۔ اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈال دیا، آج ان کی پوری دولت چلی گئی، کہیں کے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں سب یہیں دھرا کا دھرا رہ جائے گا، ایک بتا نہیں دیجیے گا، مسجد کو نہیں، مدرسہ کو نہیں، بھائی کو نہیں، نکلنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم اور آپ ایسے بنے ہوئے اتنے پتھر دل تو ختم۔ آئیے ایک حدیث سن لیجئے، صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610۔ اروا ایک لیڈی ہے، لیڈی بھی ڈان ہوتی ہے بھائی، صرف مرد لوگ ہی ڈان نہیں ہوتے، مکھیا جی، دبنگ دادا، لیڈی بھی ڈان دبنگ ہوتی ہے، کہیں کہیں کب مکھیائن دیس اور ڈیٹ۔ تو اروا ایک لیڈی ہے، سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے آدمی ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں، انہوں نے گھر بنایا، اس لیڈی نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، جیسے کہا گھر میرا ہے، اب بیچارے سیدھے سادے آدمی کیا بولے، حدیث سنا دیے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق توقہ من 7 ارضین یوم القیامہ، جس نے ایک بتا کسی کی زمین لے لی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ پہننے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ گردن میں پہن لیں گے، ٹوٹ نہ جائے گا، حالت نہ پتلی ہو جائے گی ایک بتا زمین کے لیے، لیکن وہ عورت نہیں مانی، منوے نہیں کی، تو انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بد دعا کر دی، کہا اللہم ان کانت کاذبۃ فعامی بصرا وجل قبرہا فی دارہا، اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے، اس کے گھر کو ہی قبرستان بنا دے، بد دعا۔ اندھی ہو گئی، اس کا گھر ہی قبرستان بن گیا، کنویں میں گر گئی، ختم، وہ گھر دھرا کا دھرے رہ گیا۔ غور کریں میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے اگر روڈ کی زمین لے لی، بمبئی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، دھاراوی میں ایک جگہ ہے 90 فٹ روڈ، 90 فٹ روڈ، وہ بیچارے روڈ کو آپ دیکھ کر آئیے، وہ بیچارہ روڈ ایسا ہو گیا ہے کہ 0 ہٹ گیا، اب 9 فٹ روڈ رہ گیا ہے، وہ ادھر سے بھی قبضہ ادھر سے بھی قبضہ، اور جمعہ کے دن بیچارہ روڈ 0 ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہیں کہیں پر مسجد کے سامنے دیکھیے گا پورے کو جام کر لیا ہے، روڈے کو بند کر دیا ہے، کاہے؟
کاہے اور کہیں کہیں پر لات بھی کھائے ہیں ہم اور آپ. پلیز لات مت ماریے. نماز کے بعد ہاتھ مار دیتے, نمازے میں لات مار دیا, روڈ پر نماز پڑھے لات کھا لیے. اب کیا کہیں مولوی صاحب؟ فکر کیا ہم نے اور آپ نے؟ مسجد ہماری ہے, پارکنگ بھی ہماری رہے گی خود نیچے, روڈ پر ایک کی بھی گاڑی کھڑی نہیں ہوگی, کیونکہ اگر روڈ پر ایمبولینس کو گزرنا ہے اور روڈ کو آپ نے جام کر رکھا ہے تو حالت کیا ہوگی بیچارے مریض کی؟ اس میں سوچا ہم نے اور آپ نے؟ یاد رہا کہ لات مارا, یہ کیوں نہیں یاد رہا کہ روڈ جام کیے؟ تو کیا بولتے ہیں دوسرے بھی جام کرتے تو ہم وہ کریں. اسلام نے کہا ہے روڈ جام کرنے کو. مسجد دوسری بنائیے, پارکنگ بنائیے. ابھی تو میں کئی لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں تو لوگ کہ نیکا مولوی ہم کو آ رہا آپ مشورہ دینے. پارکنگ نیچے بنائیے, اوپر چاروں طرف سے دکان بنائیے, اوپر مسجد بنائیے, اوپر اسکول بنا دیجئے. آپ کی مسجد پیر پر کھڑی ہو گئی. پیسہ اس سے زیادہ لگ رہا ہے, پارکنگ بھی رہے گی, ٹینشن فری رہیں گے, پولیس والے آپ کو سلامی مانیں گے. ماشاءاللہ آپ کی یہ مسجد الحمدللہ بڑی خواہش تھی آنے کی. عدم ایسی پرائم جگہ پہ ہے, ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ کی مسجد پیر پر کھڑی ہو سکتی ہے. تھوڑی سی حکمت اگر آپ لوگ اپناتے, پارکنگ نیچے ہو جاتی, ٹینشن ہی نہیں رہتا. دکانیں بنا سکتے تھے, لیکن سوچے کون؟ ہم اس کے باپ ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. رے بھائی شہر میں جا کے دیکھ لیجئے, باتیں تو بہت ساری آپ سے کرنی تھی, کہاں شروع کیے کہاں ختم کر دیے پتہ ہی نہیں. اس لیے میرے بھائیو اپنا معاملہ صاف رکھیے گا, جس کے ساتھ بھی ہو. نماز روزے میں ذرا کمی رہ گئی, اللہ معاف کر دیں گے, لیکن معاملات میں اگر کمی ہے, جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. الحمدللہ آپ کے یہاں میں آیا. میں اپنے گاؤں میں لڑکیوں کا مدرسہ بنا رہا ہوں, مدرسہ مریم المنات, مریم پبلک اسکول, گراؤنڈ +3. الحمدللہ وہاں تک ہم پہنچ گئے. ابھی اس کی صفائی کا کام چل رہا ہے, جس میں 50 لاکھ 60 لاکھ کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ثواب میں آپ لوگ سب شامل ہو جائیں. 600 بوریا سیمنٹ کی ضرورت ہے. آپ میں سے ہر بھائی ایک ایک بوری سیمنٹ ہم کو دے دے. الحمدللہ تو جب تک یہ بلڈنگ رہے گی, بچے پڑھتے رہیں گے, بچیاں پڑھتی رہے گی, ثواب آپ کو ملتا رہے گا. تو ایک بوریا کی قیمت 300 400 500 ہوگی. اچھا والا لگائیں گے تو 600 700 ہوگی. تو اچھا والا لگائیے تاکہ 100 سال تک تو رہے. تو ہر بھائی سے میری اپیل ہے, کوئی بھی بھائی ایک بوریا دیے بغیر نہ جائے, دعا کر کے جائے. اللہ آسانی فرمائیں گے. تو اللہ آپ کے مال میں برکت دے, عمر میں برکت دے, اور ہمیشہ آپ کو دینے والا بنائے رکھے. اور اپنی مسجد کا بھی خیال رکھیے. وہی کھینی کا پیسہ, وہی چائے کا پیسہ لا کے بس ڈال دیجئے, ختم. اللہ برکت دیں گے, آپ بھی خوش رہیں گے, سب خوش رہیں گے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو بیمار ہے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال, جن کا کاروبار ٹھپ ہو گیا اللہ دوبارہ اٹھا دے. اللہ ہم سب کو ایک بنا دے, نیک بنا دے. کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے. اللہ بدعت و خرافات سے دور رکھے. آمین. اے اللہ جہاں بھی پریشانی ہے اس پریشانی کو تو آسانی میں بدل دے. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما, ظالم کو تو پکڑ لے, ظالم کو تو پکڑ لے, مظلوم کی تو مدد فرما. اے اللہ ہماری دعا کو سن لے, قبول فرما لے. یہ چند باتیں تھیں, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.